اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز پرائم منسٹر اور نگراں وزراء بیانات دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، IMF کے معاہدوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور بجلی کی قیمت تو بڑھے گی، پیٹرول کی قیمت تو بڑھے گی، گیس کی قیمت تو بڑھے گی، اور یہ تو بڑھی رہی تھی لیکن پھر انہوں نے اب چینی اور آٹا مافیا بھی سرگرم ہو گئی، اور اس کا کوئی تعلق IMF سے نہیں تھا، کوئی تعلق معاہدوں سے نہیں تھا۔ 85 روپے کی کلو چینی کو صرف اپنی کک بیکس اور کرپشن کی وجہ سے پچھلی جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس نے 200 روپے تک پہنچا دیا۔ پہلے انہوں نے بحران پیدا کیا اور ایکسپورٹ کرتے چلے گئے، اور اس کی اجازت کس نے دی؟ اب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے، انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جب حکومت ختم ہوتی ہے اور اگلا الیکشن آنے لگتا ہے تو یہ علیحدہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے 76 سال سے یہ طبقہ قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ سب ایک ہیں۔ آپ کسی بھی حکومت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ سارے کے سارے لوگ بدل بدل کے ان کی اولادیں، ان کے بھائی بہن، ان کے کزنز، یہی لوگ ہوتے ہیں جو حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، اور بیوروکریسی بھی وہی ہے، اور یہ سب کچھ نظام اسی طرح سے چل رہا ہے۔ اس لیے یہ جو چینی کا بحران پیدا ہوا ہے، اس کی براہ راست ذمہ داری پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUI، MQM، مینگل گروپ، باپ، ان سب کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ یہ سارے اکٹھے تھے اور انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ ایک نیا فراڈ کیا ہے۔ پہلے ایکسپورٹ کیے چینی، اور اس کے بعد اب یہ امپورٹ کریں گے، اور جب امپورٹ کریں گے اور جب حد اس پہ پہنچ جائے گی کہ لاک کریں گے کہیں پر چینی کی قیمت کو، تو پھر اس کے بعد سبسڈی کے نام پر یہ ہمارے ہی پیسے کچھ لوگوں کو فراہم کریں گے، یعنی امپورٹر کو سبسڈی دینا شروع کر دیں گے۔ گویا ہر لحاظ سے لوٹ مار کا نظام یہ چل رہا ہے۔ اس کا جواب دینا کاکڑ صاحب، یہ جو ہمیں لیکچر دے رہے ہیں، ابھی بھی انٹرنیشنل میڈیا کو لیکچر دے رہے ہیں، اللہ کرے پاکستان کی کوئی عزت رہ گئی ہو اس میں، لیکن یہ بتائیں نا کہ یہ جو چینی مافیا نے کارروائی کی، کیا کی ہے؟ یہ جو پیٹرول مافیا اس وقت ہے، یہ جو اسی طرح سے آٹا مافیا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، یہ کہیں اور سے تو نہیں آتا ہے، تو اور جو سب سے بڑا مافیا اس وقت IPPs کی صورت میں موجود ہے، جو حکومت کی لوگوں کے ساتھ مل کر جنہوں نے ایسے معاہدے کیے جس کو آپ بھگت رہے ہیں۔ جو کمپنیاں پاکستان بیسڈ ہیں جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کما لی ہیں اس عرصے میں، کیا ان سے معاہدہ ریوائز نہیں ہو سکتا؟ کیا ایگریمنٹ میں یہ شق موجود نہیں ہے کہ آپ معاہدے کو ریوائز کر سکتے ہیں؟ جبکہ معاہدے پہ پورا عمل درآمد بھی نہ کیا ہو ان بہت سارے لوگوں نے۔ ہم جانتے ہیں بہت سارے پلانٹ ایسے ہیں جو ان IPPs کے ہیں جو بوسیدہ ہیں، خراب ہیں، اس میں فیول کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، اس کو بھی ہم بھگتتے ہیں، یہ ٹیکس فری بھی ہوتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کا پاکستان کی قوم کے اوپر انہوں نے ایک عذاب مسلط کیا ہے اپنی کرپشن کے نتیجے میں۔ تو ان معاہدوں کو ریوائز کریں، ان چینی مافیا کو کنٹرول کریں، اسی طرح سے اگر یہ اپنے خرچے کم کریں تو بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی فگرز دیکھی کہ 15 سال سے لے کر 24 سال تک کی عمر کے صرف شہر کراچی میں 7 ملین بچے ہیں، 70 لاکھ بچے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹریکولیشن میں 4 لاکھ بچے امتحان دیتے ہیں 9th اور میٹرک 10th کے، اور پھر ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جو انٹرمیڈیٹ ہے اس میں 1,75,000 پہنچ پاتے ہیں جو امتحان دیتے ہیں، 2.25 لاکھ بچے اس میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ڈگری پروگرام ہوتا ہے تو یہ 40-50 ہزار بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لاکھوں کی تعداد میں ڈراپ آؤٹ ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ اب آپ سوچیں کہ جو 70 لاکھ میں سے کتنے ایسے ہیں جو میٹرک میں، انٹر میں اور ڈگری میں یہ سب ملا لیں تو یہ 7-8 لاکھ بنتے ہیں۔ گویا آپ 80 سے 85% لڑکے اور لڑکیاں جس ایج گروپ کی ہیں ان کو تعلیمی اداروں کی سہولت حاصل نہیں ہے، وہ پڑھ نہیں سکتے، اور جو پڑھ رہے ہیں سرکاری اداروں کا جو حال کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے، اور جو غیر سرکاری ادارے ہیں، پرائیویٹ ہیں، ان کی فیس کون ادا کرے گا؟ اب ہم کہتے ہیں کہ پھر کیا پڑھائیں بچوں کو، کیا کریں؟ تو ہمارے پاس ایک سلوشن ہے، وہ IT ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹ ہے، ظاہر ہے ہماری ایکسپورٹ، اور جسے آپ کہتے ہیں کہ فارن ایکسچینج، یہ اس وقت کی ایشو ہے اس وقت ہماری اکانومی کا۔ اگر اس کی ایشو پر کچھ ورکنگ ابھی ہو جائے، پہلے ہو چکی ہوتی تو کیا بات تھی، تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ ہمیں کہتے ہوئے بار بار ڈپریشن محسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا پڑوسی ملک اگر ہم سے آبادی میں 5 گنا بڑا ہے تو پھر اس کی 5 گنا بڑی ایکسپورٹ ہونی چاہیے تھی نا، IT کی وہ $15 بلین ہونی چاہیے تھی اگر ہمارے جیسے حالات ہوتے تو۔
لیکن اگر اس کی ایکسپورٹ اب 249 پہ چلی گئی, $320 بلین پہ چلی گئی ہے لاسٹ فسکل ایئر میں, تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم 2 سے 3 بلین ڈالر پہ کھڑے ہوئے ہیں. شرم کا مقام ہے ان ساری حکومتوں کے لیے, ان سارے آئی ٹی منسٹرز کے لیے, ان سارے بیوروکریٹس کے لیے, ان سارے طاقتور لوگوں کے لیے, ان سارے جاگیرداروں اور وڈیروں جو اپنے بچوں کو باہر پڑھاتے ہیں ان کے لیے, کہ انہوں نے ہمیں آئی ٹی ایکسپورٹ میں صرف $3 بلین بھی نہیں کراس کرنے دیا. ڈوب مرے ہیں یہ لوگ. اعلان کریں کہ ہم ناکام ترین لوگ ہیں, ہم نے قوم کو جاہل بنایا ہے, اور ہم نے قوم کے زر مبادلہ پر اور فورن ایکسچینج پہ ڈاکہ مارا ہے اپنی نااہلی اور کرپشن کے نتیجے میں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو اس رائٹ ناؤ جو ہمارا پوٹینشیل ہے وہ ہمارا 25 سے 30 بلین ڈالر کا ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کا. ذرا سا یہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, 1-2 سال میں آپ کو ریپڈ آپ کو اس کے اندر تبدیلی محسوس ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا. جو ڈگری پروگرام ہے آئی ٹی کا اس وقت, وہ ڈگری پروگرام سرکاری اداروں میں بھی 1 لاکھ روپے سیمسٹر سے لے کر 4.25 لاکھ روپے سیمسٹر تک ہے, اور پرائیویٹ اداروں میں بھی اتنا مہنگا ہے کہ مڈل کلاس کے لیے بھی افورڈ کرنا اب ناممکن ہو گیا ہے. اب غریب کو تو چھوڑ دیں, مار دیا آپ نے. تو جو بچے پڑھ رہے ہیں, جو 40-50 ہزار بچے ڈگری کے سارے پروگراموں میں شامل ہیں, آپ یہ بتائیے کہ کیوں اتنے کم لوگ پڑھ رہے ہیں؟ معاشی حالات کی وجہ سے, فیس ادا نہ کرنے کی صلاحیت, روزگار نہیں ہے. کوئی چھوٹے چھوٹے روزگار لوگوں کو ملے ہوئے ہوں تو اس کے نتیجے میں لوگ اپنی تعلیم بھی جاری رکھتے ہیں, ہمیشہ سے اس طرح ہوتا رہا ہے. لیکن جب یہ مواقع ختم ہو گئے اور تعلیم کے مواقع بھی ختم ہو گئے تو یہ کیا کہاں جائیں گے بچے؟ اس لیے بچے کہتے ہیں ہم باہر جائیں گے, اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے. ان کو مایوس کر دیا. مافیاز موجود ہیں, منشیات کے اڈے چل رہے ہیں, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اسٹریٹ کرمنل موجود ہیں, ہتھیار, یہ جو بندوقیں اور یہ جو ریوالور اور یہ جو ٹی ٹی اور یہ سب پستولیں ہیں, یہ کرائے پہ دستیاب ہیں اس شہر میں. یہ حال کر دیا ان ظالموں نے. اب عوام ایک دوسرے کو ماریں. یہ نوجوان جو پکڑا جاتا ہے, کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, کبھی یہ بھی تصور کریں کہ اس راستے پہ اس نظام نے اس کو لگایا ہے. یہ ظالم بھی بن گیا ہے اور یہ مظلوم بھی ہے, اور اس کے ذمہ دار 1% لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے 99% لوگوں کو اس دلدل میں دھکیل دیا ہے. اس لیے وے فارورڈ کیا ہے, وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ یہ ہے کہ ہم عوامی دباؤ کے ذریعے سے ان حکمرانوں سے کم از کم وہ کام تو لیں, اپنی چیخ و پکار سے, اپنے پرامن احتجاج سے, اپنی پرامن مزاحمت سے, کہ جس کے نتیجے میں فوری ریلیف کا کوئی کام کریں. بجلی کی قیمت کم کریں, پیٹرول کی قیمت کم کریں. جھوٹ بولتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ہمارے پاس یہ بائنڈنگ ہے. بھائی عیاشیاں کم کرنے کی بھی بائنڈنگ ہے کیا؟ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کے لیے تو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے نا. تو 4 ارب روپے جاگیردار دے, 264 ارب روپے تنخواہ دار دے, تو جاگیروں پہ ٹیکس لگاؤ نا. انگریزوں سے جاگیریں حاصل کر کے نسل در نسل قوم کو غلام بنانے کے علاوہ ان وڈیروں اور جاگیرداروں اور ان خان سرداروں نے کیا کیا ہے اس کے علاوہ؟ ان پہ ٹیکس لگانے میں آج کاکڑ صاحب اعلان کریں کل سے کلیکشن کریں, تو ان کے تو بینک اکاؤنٹ تو موجود ہی ہوتے ہیں نا کہیں نہ کہیں. کاٹنا شروع کریں تو آج آپ کے پاس اچھا خاصا سرمایہ آ جائے گا, آپ یہ ساری بجلی کے ٹیکس ختم کر سکتے ہیں. کریں, ہمت کریں. لیکن جاگیرداروں کے مقابلے میں اس لیے ہمت نہیں کرتے کہ انہی کے سہاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں سارے کے سارے. اسی لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے اس ملک کو. تو اس لیے فوری ریمیڈی ٹیکسوں کو ختم کرنا اور بجلی کی قیمت کم کرنا. ابھی کے الیکٹرک نے پھر 10 روپے بڑھانے کے لیے درخواست دے دی, پھر جعلی ہیئرنگ ہوگی نیپرا کی. ایک فراڈ قسم کا عمل ہوتا ہے, شیطانی اتحاد ہے حکومت, نیپرا, کے الیکٹرک, اور پھر بوجھ ماریں گے, ڈالیں گے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ. بہرحال ہمارا جو کیس فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا موجود ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ارجنٹ ہیئرنگ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک ریلیف ملے. اس کو بند کریں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے, جو ایک پارٹی کر سکتی ہے, وہ یہ کر سکے. پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری عوامی پرامن مزاحمت کو ڈیولپ کرنا اور اپنے حصے کا کام انجام دینا ہے. جماعت اسلامی الحمدللہ یہ دونوں کام کرتی ہے. ہم نے بنو قابل کے نام سے جو پروگرام آج سے 6 مہینے پہلے شروع کیا تھا, اس وقت بعض لوگوں نے ہم پر تنقید کی کہ یہ تو آپ کا پولیٹیکل ایک کام ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں تو آپ اس طرح نوجوانوں کو جو ہے وہ ورغلا رہے ہیں, جھانسا دے رہے ہیں. تو پھر
واقعتاً ہوا یہ کہ دوسرے لوگوں نے تو جھانسے دینے شروع کر دیے. گورنر ہاؤس میں جھانسا دیا جاتا ہے, آپ دیکھ لیں. لیکن الحمدللہ بلدیاتی انتخاب تو 15 جنوری کو ہو گیا, میئر کے انتخاب پہ بھی قبضہ ہو گیا. لیکن اگست کے مہینے میں ہم نے تقریباً 10,000 سے زائد بچوں کو, 15,000 کی طرف جا رہا ہے یہ, بچوں کو یہ کورسز سے 6 مہینے کے ان کورسز سے گزار دیا. یہ ویب ڈیولپمنٹ, یہ امیزون, یہ گرافک ڈیزائننگ, یہ اسی طرح سے ایپ ڈیولپمنٹ, ان سب چیزوں سے گزار کر ان بچوں کو اس قابل کیا. اور ان بچوں کے 25% کم از کم ایسے ہیں جن کے ہم نے انٹرویوز کیے ہیں کہ جو روزگار سے بھی لگ گئے. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یہ روزگار سے لگ گئے ہیں, یہ فری لانسنگ کر رہے ہیں, ان کو جابز مل گئی ہیں. جابز اویلیبل ہیں 40 سے 50 ہزار جابز. یہ پاشا جو آرگنائزیشن ہے آئی ٹی کی, سافٹ ویئر ہاؤس کہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے, پلیٹ فارم ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ہر سال 40 سے 50 ہزار بچے چاہیے ہوتے ہیں آئی ٹی کی اس فیلڈ میں, جس میں ڈگری پروگرام کے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں پروفیشنل, اور اس میں شارٹ کورسز کرنے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں. اور پوری دنیا میں اس وقت جو آئی ٹی کے شارٹ کورسز ہیں وہ اب ڈگری اور شارٹ کورسز کا ایک مقابلہ چل رہا ہے. تو ان کو جب 40 سے 50 ہزار چاہیے اور گورنمنٹ نہیں کر رہی, اور آئی ٹی منسٹر جو ایم کیو ایم کے رہے, سوائے اس کے کہ انہوں نے آخری وقت میں جب بنو قابل پروگرام چلا تو 2-4 بینر ٹانگ دیے, کوئی کام نہیں کیا کراچی کے لوگوں کے لیے یا پاکستان کے لوگوں کے لیے. اور ابھی بھی جو کچھ دھندا چلتا ہے خبریں بنانے کا, یہ سب ایسا ہی ہے. اللہ ماشاء اللہ شاید اس میں سے کچھ نہیں. این جی او کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو 35 سال سے جنہوں نے تعلیم تباہ کی, جنہوں نے روزگار کی مواقع تباہ کی ہے اس شہر کے, وہ گورنر ہاؤس میں لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں, ایک این جی او کے پروگرام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بھائی تم حکومت ہو, تم ہر حکومت میں شامل رہے. تمہارے گھر جو ہے 60 گز اور 80 گز سے 2-2 ہزار گز پہ چلے گئے, دبئی میں چلے گئے, لندن میں چلے گئے, امریکہ میں چلے گئے, ہوٹل خریدتے ہو تم امریکہ میں جا کے. لیکن یہاں قوم کے بچوں کو تم نے جاہل بنایا, اور ایک این جی او اب پتہ ہے صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا, اس کے پیچھے چھپ کر لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. یہ کام نہیں ہے گورنروں کا, یہ کام منسٹروں کا نہیں ہے. ان کا کام پالیسی بنانا, امپلیمنٹ کرنا, پڑھانا تھا. انہوں نے نہیں کیا اس کام کو, لیکن ان پر ہم چھوڑ نہیں سکتے. انشاءاللہ تعالی اب یہ سب بھی مسترد ہوں گے, اور جماعت اسلامی انشاءاللہ اقتدار میں آئے گی تو اس اقتدار کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اللہ نے چاہا تو ہم اپنے پوری قوم کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے, صرف ہاتھ صحیح ہونے چاہیے جو اس ملک کو لے کر چل رہے ہیں. ان ہاتھوں کے ذریعے سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اب آ جائیے آپ اس بنو قابل پروگرام پر, جس میں اب ہم نے مزید رجسٹریشن کی ہے, اپنی کیپیسٹی کو انہانس کیا ہے, ہم نے ایکسپینڈ کیا, اپنی فیکلٹی کو بڑھا رہے ہیں, اپنے کورسز کو بڑھایا ہے. پہلے 5-6 کورسز تھے, اب 15 کورسز پہ آ گئے ہیں. کیمپسز مسلسل, اور اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا بھی جو اپنے کیمپسز ہمیں آفر بھی کر رہے ہیں. اور مزید میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے ہر کونے میں ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے سہولت ہونی چاہیے کہ وہ کورسز کریں. ہم صرف آن لائن کورسز کا منجن بیچ کر یہ پروگرام نہیں چلا رہے. ہمارے سارے فزیکل کورسز ہو رہے ہیں. وہ آن لائن تو چلتا رہے گا ساتھ, وہ تو لاکھوں لوگ پڑھ سکتے ہیں. لیکن لوگ کرتے یہ ہیں کہ بیوقوف بناتے ہیں اور آن لائن کورس کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر دیا. ہمارا ادارہ نور حق, سامنے آپ نکل کر دیکھیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے دفتر میں کسی کو پڑھایا جاتا ہو, 1,000 بچے تقریباً یہاں سے انہوں نے اپنا کورس مکمل کیا ہے. صبح سے لے کر رات تک بچیاں آتی تھیں, 2-2 گھنٹے کے سیشنز ہوتے تھے. پھر اس کے بعد 4-5 بجے سے لڑکوں کے سیشن رات 10-11 بجے تک چلتے ہیں. ہفتے میں 2-3 ان کے وہ ہوتی ہیں کلاسز. اور اس طرح سے یہ 1,000 بچے تو صرف ادارہ نور حق سے گریجویٹ کر اپنا یہ کورس مکمل کر رہے ہیں. تو اب ہم جو پروگرام لانچ کر رہے ہیں, جو 10 سپٹمبر کو, جس کے لیے ٹیسٹ بھی ہوگا, اور پچھلے جو بچے پاس آؤٹ ہوئے, جن اسٹوڈنٹس نے جس میں نمایاں پرفارمنس دی ہے, ہائی اچیورز ہیں, ان کے لیے میڈل بھی ہوں گے, اور باقی سب لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اس سرٹیفکیٹ کی سیرمنی بھی ہوگی, نیا ٹیسٹ بھی ہوگا. اور ہم پاکستان کی کریم کو جمع کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور فزیکلی دیکھیں کہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے. اتنے بڑے ٹیلنٹ کے ساتھ کوئی یہ کہتا ہو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس کو تو ویسے ہی کرسی چھوڑ دینی چاہیے. اتنے بڑے پوٹینشیل کے ساتھ دنیا میں بحران ہی ایچ آر کا ہے. ہمارے پاس ایچ آر موجود ہے, ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے, ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے, ہمارے پاس یوتھ موجود ہے. ہماری قوم یوتھ فل قوم ہے. ہماری قوم کے جو 25 سال تک کی عمر کے نوجوان ہیں, بچے ہیں, یعنی
25 سال تک کی عمر کی جو آبادی ہے وہ 55% ہے، اور 34-35 سال تک کی جو آبادی ہے وہ 65 سے 70% ہے۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ ہو نہیں سکتا۔ ان کو بس پڑھانا ہے، ان کو ڈائریکشن دینی ہے۔ یہ سارے بچے انشاءاللہ پڑھیں گے، ان کو جابز بھی دلائیں گے۔ یہ جتنے بچوں نے بھی ابھی کورس کیا، اللہ نے چاہا تو ہم ان سب کو جاب دلائیں گے انشاءاللہ۔ پلیسمنٹ آفس کھول رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فری لانسنگ کریں گے۔ یہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں، کیسے ایک آدمی اپنے بجلی کا بل بھی ادا کرے اور گھر کا خرچہ چلائے، کیسے چینی لائے، کیسے آٹا لائے، کیسے روٹی کھلائے۔ جو بل بم بن کے گر رہے ہیں، تو جہاں ان بلوں کو کم کروانا ہے، اس کے باوجود بھی مہنگائی اور بے روزگاری کا عجیب عالم ہے۔ تو اب گھر میں کم از کم جو بچے ہیں ان کو اس قابل تو کر دیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹا سکیں۔ تو وہ کام، اس کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے، ہم جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قوم کو مایوس نہیں ہونے دینا ہم۔ اگر یہ مایوس ہو گئے، ان کی امید ختم ہو گئی، تو پورا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور یہ ظالم حکمران طبقہ یہی کام کر رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، روز کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جان چھوڑ دو ہماری، یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ تم نے تو اپنے بچوں کا اور اپنے مستقبل کا انتظام کیا ہوا ہے۔ بتائیں نا، آپ جو ٹاپ کے بیوروکریٹ ہیں، ایک ایک آدمی کو نکالیں، آپ کو 5% ملیں گے جنہوں نے اپنا انتظام ملک سے باہر نہیں کیا ہوا۔ چاہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ دیکھ لیجئے آپ، بڑے بڑے، میں سب کی بات نہیں کرتا۔ آپ تمام جاگیرداروں اور وڈیروں کو دیکھ لیجئے جو حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو ملک چلانے والے لوگ ہیں، ان کا 80% وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک سے باہر اپنا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر کچھ ملک میں ہوا تو ہم بھاگ جائیں گے۔ یہ بھول جائیں، جب بفرے ہوئے عوام ہوتے ہیں، جب تم سارے راستے بند کر دو گے تو پھر انقلاب میں لوگ ایئرپورٹ کا بھی گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ تو انارکی کی طرف نہ جائے یہ ملک، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ عیاشیاں تمہیں اس ملک میں ہی ملی ہیں کہ لوٹے جاؤ اور کھائے جاؤ۔ تم باہر جاؤ گے تو تمہاری نسلوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، یہ عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں سے لوٹو، بچوں کو وہاں پڑھاؤ۔ یہاں پڑھانا غریب کا، مڈل کلاس کا مشکل ہے۔ آپ پوچھے تو صحیح، 2 لاکھ تنخواہ، 4 لاکھ تنخواہ، 5 لاکھ تنخواہ والا بھی اگر کوئی آدمی ہے تو وہ باہر کیسے پڑھا رہا ہے اپنے بچوں کو؟ پیسے یہاں سے کیسے جا رہے ہیں؟ یہاں سے تو جاتے ہیں نا پیسے، وہاں فیس کیسے ادا کر رہا ہے وہ؟ غریب کا اور مڈل کلاس بچہ تو ٹیکسی چلاتا ہے باہر جا کے، بمشکل اپنی پڑھائی پوری کرتا ہے۔ ان کے بچے وہاں پر کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خون پسینے کی کمائی نچوڑتے ہیں اور ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا انتظام وہاں کیا ہوا ہے۔ ہمارا انتظام تو یہی ہے، ہم اپنے بچوں کو یہاں پڑھانا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ملک ہے انشاءاللہ، یہی ملک ہے، یہی حالات ہوں گے، سب کچھ بدلے گا اللہ نے چاہا تو۔ اس لیے مایوسی سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا، ابلیس کا۔ وہ اپنے چیلوں کے ذریعے سے مایوسی پھیلاتا ہے، ان چیلوں کو طاقت فراہم کرواتا ہے اور ان کے ذریعے سے قوم کو مایوس کرتا ہے۔ ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے حصے کا کام بھی کریں گے، ان کی آواز بھی بنیں گے، جد و جہد بھی کریں گے، پڑھائیں گے بھی، روزگار کے لیے بھی کام کریں گے، اور ہمارے جو الخدمت کا بنو قابل پروگرام ہے انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کے عوام کو ایک امید ملے گی۔ بہت شکریہ۔